ایک نعرہ جو ہے وہ لگایا جائے، ہالےلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، ہالےلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، ہالےلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، ہالےلویا ہالےلویا۔ تھینک یو، پریز دی لارڈ۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ ایسٹر کے موقع پہ جب میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا منجی یسوع المسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہم اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صرف ہم نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں جو مسیحی عقیدہ رکھتے ہیں وہ سب آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم سب بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ساتھ رہنا میرے، جو آپ یعنی کہ آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مجھے بھی آسانی ہوگی اور آپ کو بھی آسانی ہوگی سیکھنے سکھانے میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تو آج کا شارٹ میسج جو ہے وہ ہم سیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے، متی کی انجیل، بڑی فیمس ورسز ہیں، 28واں باب، پہلی 15 آیات ہیں، لیکن ہم اس کو شارٹ کریں گے تاکہ ٹائم جو ہے وہ سیو ہو سکے۔ تو عزیزو، ہم سب بہت دفعہ یہ سیکھ چکے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس حوالے کے اندر کیا درج ہے۔ تو یہاں پہ جو سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا، پھر ہم ورسز بھی پڑھیں گے۔ اس میں سے کچھ عورتیں جو ہیں وہ صبح سویرے پوپ پھوٹنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یسوع کی قبر پہ جاتے ہیں۔ اس سے پچھلا واقعہ تو ہم سن چکے ہیں بار بار، اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہا میں۔ جب وہ یسوع کی بہت بڑا پتھر تھا، وہ لڑک چکا تھا، ہٹ چکا تھا، ویری گڈ، وہ حیران پریشان ہوتی ہیں اور ڈر جاتی ہیں کہ یہ اتنا بڑا پتھر کس نے ہٹا دیا۔ لیکن خدا کا فرشتہ جب ان کو بتاتا ہے کہ کیا تم یسوع ناصری کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ تو اپنے کہنے کے مطابق، چھٹی آیت پڑھیں ذرا بیٹے اونچی آواز میں، چھٹی آیت، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق، ہالےلویا ہالےلویا، یسوع مسیح جس کے بارے میں ہزاروں سالوں سے پیشن گوئیاں ہوتی آ رہی تھی کہ ایک منجی پیدا ہوگا، پھر وہ دکھ اٹھائے گا، پھر وہ مصلوب کیا جائے گا، لکڑی پہ چڑھایا جائے گا، پرانے یاد نامے میں جو ریفرنسز ہیں، اور کیا ہوگا کہ موت اور قبر پر فتح پائے گا۔ تو آج وہ دن آ پہنچا جب یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ ہالےلویا، آگے لکھا ہے کہ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ بیسیکلی اس بات کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ ان عورتوں کو گواہ بنا رہا تھا، ان عورتوں کو گواہ بنا رہا تھا کہ آؤ دیکھو وہ جگہ جہاں پہ یسوع پڑا تھا۔ اور ان عورتوں نے کیا کیا؟ پھر وٹنس بنی اس کی، اور انہوں نے جا کے پھر اس کے شاگردوں کو بتایا۔ اس سے آگے جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ پھر واپس آتی ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ جاؤ جا کے اس کے شاگردوں کو خبر دو، ان کو بتاؤ۔ اب یسوع خود یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ میرے بھائیوں کو جا کے خبر دو، یعنی کہ یہ وٹنسز ہیں، اور یہ بڑی خاص باتیں ہیں جو آج اس پہ ہم غور کرنے کو ہیں۔ آگے چل کے 11ویں سے 15ویں آیت جو ہے بیسیکلی آج کا ہمارا جو سبق ہے یا آج کی جو سیکھ ہے وہ 11ویں سے 15ویں آیت سے اونچی آواز میں سب لوگ غور سے سنیے گا۔ جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا۔ اب لکھا ہے جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے
شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے، اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو قبر کے اوپر پہرا دے رہے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع کو مصلوب کرنے کے بعد جب قبر میں رکھا گیا تھا تو وہاں پہ پہرے دار بھی لگائے گئے تھے، اور پہرے دار تھوڑے نہیں تھے، بہت زیادہ تھے. اسی وجہ سے یہاں پہ کہتا ہے کہ پہرے داروں میں والوں میں سے بعض. اب یہ جو لفظ ہے نا میں سے بعض، اس کا مطلب ہے کہ ایک دو ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یعنی جو اسی کلیسیائی طور پہ بیٹھے ہیں اور ہم میں سے بعض یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کے کوئی بات کسی کو بتائیں، تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے. اور یسوع مسیح وہاں سے زندہ ہو چکا تھا. یہ ماجرا پہرے داروں نے جا کر اپنے سردار کاہنوں کو بیان کیا. جی 12ویں آیت. اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے. یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے. آج میں آپ سب کا غور کروانا چاہتا ہوں ان کریکٹرز کے اوپر، اس کردار کے اوپر، کیونکہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری جو ہے وہ تو ہم ہزاروں بلکہ کروڑوں دفعہ سیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ہمارے اندر موجود ہے. لیکن آج ہم تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے عید قیامت المسیح کو سیکھنے کو ہے. آج ہم نے ان کریکٹرز کے اوپر غور کرنا ہے. یہ جو سپاہی تھے، یہ جو پہرے دار تھے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جی کیا کہہ دینا جا کے کہ ہم تو سو رہے تھے اور اس کے شاگرد جو ہیں چوری کر کے لے گئے، لاش چوک کے لے گئے. تو یہ خبر جو ہے وہ پھیلا دینا. جی اگلی آیت پڑھیے گا. اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اس سے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے. اب یہاں پہ ان پہرے داروں کو جو ہے وہ تسلی بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ جھوٹ کی سزا جو تھی وہ موت تھی اس وقت. اس طرح سے اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا اپنے سرداروں سے تو اس لیے وہ ان کو یہ دلاسا دے رہے کہ ٹینشن نہیں لینی، تسی یہ پروپیگنڈا. اگر یہ بات پتہ چل گئی تو ہم جو ہے وہ سردار کاہنوں کو سمجھا لیں گے اور تم لوگوں کو بچا لیں گے. جی بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. اب 14ویں آیت میں ان پہرے داروں کو یہ دلاسا دیا جا رہا ہے اور لالچ دیا جا رہا تھا کہ ٹینشن نہ لو، پیسے لے لو، اگر چاہے تو کوئی پرابلم آئی، کوئی مصیبت آئی تو اسی تانوں بچا بھی لیں گے. لہذا انہوں نے کیا کیا 15ویں آیت میں؟ پس انہوں نے روپے لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا. اور لکھا ہے کہ یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. عزیزو 2 پوائنٹس جس پہ ہم ان پورے یہ جو آیات ہیں، ساری آیات ہم نے نہیں پڑھی لیکن سب کو میرا خیال زبانی یاد ہے. ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا، پہلا جو پوائنٹ سیکھنے والا ہے آج وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا. میرا خیال ہے اس پہ زیادہ زور آج میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ آلریڈی ہم سیکھ چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے یہ صادر کیا کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے مگر کسی کو یاد ہی آئے میرے منہ کی باتیں ہرگز. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. یسوع نے ہی کہا تھا کہ اگر تم اس کو کیا کرو گے، ڈالو گے تو کتنے دنوں میں ایسے گل ختم ہو گئی، کیونکہ یسوع نے فرما دیا تھا اور پھر اس نے یہ بھی فرمایا کہ ٹال نہیں سکتی میری بات. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے منہ کی باتیں جو تھی وہ پوری ہوئی. اور آج اس موقع پر موت اور قبر پہ فتح پائی. لکھا ہے اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا.
यानी कि यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ने से हालेलुया जोरदार तालियां। ये है वो बड़ी खुशखबरी, ये है वो बड़ी खुशखबरी जो यीशु ने अपने मसलूब होने से पहले ही अपने शागिर्दों को बता दी कि जाओ और कौमों को जाके शागिर्द बनाओ। तो अजीजों, आज हमने गौर करना है कि क्या यीशु मसीह सिर्फ नाम ही जिंदा है या मेरे अंदर भी जिंदा है? क्या मैं आपको सिखा पा रहा हूं? क्या यीशु मसीह सिर्फ कहानियां दे विच ही है या बाइबल दे विच ही है या चर्च दे विच ही है या कि मेरे अंदर भी है? तो अजीजों, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आज हमने इस बात को फाइनलाइज करके लाया। आई एम नॉट अ जज, मैं किसी का जज नहीं, लेकिन हर एक शख्स जो है वो अपना बेहतरीन जज हो सकता है। हालेलुया, हर एक शख्स अपना बेहतरीन जज हो सकता है अगर वो चाहे। ये भी कर लेना जी, ऐसी चाहिए ही ना, गलत करने चाहिए और मनिए ही ना अगर नहीं ऐसी ठीक, तो इसका मतलब है कि फिर हम अपने अच्छे जज नहीं हो सकते। आज हमने ये देखना है कि इस मौका पर जब खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो क्या यीशु मुझ में भी जिंदा है या नहीं, इस बात पे गौर करना है। ये बड़ा सीरियस मैटर है, ये कोई मजाक नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, कोई ऐसी तकरीब नहीं है जहां पे गए, अच्छे खाने खाए और बस वापस आ गए। क्यों? क्योंकि अगर है वो सिर्फ नाम की खाली हमारे लिए रह जाती है, लेकिन अगर हम इससे मुस्तफीद होना चाहते हैं, अगर हम इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्या यीशु मेरे अंदर जिंदा है या नहीं। दूसरी बात, हमने आज इस बात पे भी गौर करना है कि हम किस ग्रुप में शामिल हैं। एक ग्रुप जो मैंने अभी आपके साथ बयान किया उन पहरेदारों का था जो कब्र के ऊपर पहरा दे रहे थे, उनका ग्रुप था। और उस ग्रुप ने क्या किया कि पैसे लिए और कुछ थापड़ियां लिया होनी नजरी गल सरदार कहना को, और जनाब उन्होंने कहा बस ठीक। उन्होंने जाके ये मशहूर किया, आगे जाके पता चलता है कि जी हम सो रहे थे और उसके शागिर्द आए और यीशु की लाश उठा के। आज हमने इस बात पे गौर करना है कि कहीं हम इस ग्रुप के अंदर शामिल तो नहीं। और यीशु को बेचने से मुराद मैं आपको बताता चलूं कि आज ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना कि हमें पैसे दे के यीशु के खिलाफ ऐसे करो। जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं, गुनाह की डेफिनेशन अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो लिखा है कि हर वो नेक काम जो तुम करना जानते हो और नहीं करते हो गुनाह है। और ये कोई बड़े बड़े गुनाह नहीं जो मैं करूंगा, छोटी छोटी चीजें जो मैं खुद जानता हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं खुद अपना अच्छा जज हो सकता हूं। तो अजीजों, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि कहीं हम उस तरह का किरदार लिए बैठे तो नहीं, यहाँ के उसके शागिर्दों का। दूसरी तो शागिर्द अगर हम उस ग्रुप को देख लें, एक ग्रुप था पहरेदारों का, दूसरा ग्रुप एट द सेम टाइम उसी वक्त के अंदर दूसरा ग्रुप उसके शागिर्दों का, जिन्होंने बगैर खौफ के, बगैर डर के, किसी बात को सोचे समझे बगैर यीशु के नाम की गवाही दी। हालेलुया। यहाँ तक कि हम आगे चल के देखते हैं कि उनको बहुत सारी अज़ियतें भी सहनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि शागिर्द जो थे, ये जो ग्रुप था, उन्होंने पीछे हटना मुनासिब ना जाना। लिहाजा अजीजों, इस बात को आज हमने गौर तलब लेकर आना है और शागिर्दों वाले ग्रुप के अंदर शामिल हुई जाके पहरेदारों में। ये है हमारी हकीकी ईद, ये है ईद क़यामतुल मसीह। लेकिन अगर हम इन बातों पे गौर ही नहीं करते, इन बातों को हम सीखते ही नहीं, बस एक घंटों सुना दूसरे जो पढ़ देता, तो
تو پھر حقیقی عید نہیں ہے، کیونکہ جب مسیح میرے اندر زندہ نہیں ہوگا تو میں مردہ ہوں۔ ہم زندگی تب پاتے ہیں، لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یاد ہے کسی کو، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آمین، جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کرنا، کیونکہ کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ تو اگر ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع پہ اور نجات بھی پانا چاہتے ہیں، تو آئیے آج اس موقع پر جب یسوع المسیح نے موت اور قبر کو ہرا دیا، شکست دے دی، آئیے آج اس موقع پہ ہم غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں، ہم کس گروپ کے اندر شامل ہو رہے ہیں، کیا ان پہرے داروں میں یا پھر یسوع مسیح کے شاگردوں میں جنہوں نے یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی، اس بڑی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس کی وجہ سے آج میں اور آپ یہ بائبل کو جو ہے وہ تھامے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر شاگرد اس ٹائم مکر جاندے پہلے دارا ہوں تو ہو سکتا ہے ساڑھے کو بائبل نہ ہو، لیکن ان شاگردوں کی فرما برداری کی وجہ سے، ان کی مہربانی کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا کہ میں اور آپ اس کے کلام کو تھامے ہوئے ہیں۔ آئیے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کریں